بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ذکر فرمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک بہت بڑے عبادت گزار پیغمبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے کہ وہ نصف شب نیند کرتے اور ایک تہائی رات قیام کرتے تھے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر نیند کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو ان کی عبادت کی نسبت سے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کی فضیلت میں مسند احمد کی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے پر زین ڈالنے کا حکم دیتے اور زین ڈالے جانے سے پہلے ہی وہ زبور ختم کر لیتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ چونکہ وہ بادشاہ بھی تھے اور ایک عابد اور زاہد بھی تھے، تو اللہ نے عبادت کی نسبت سے تو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ یسبحنا تسبیح کیا کرتے تھے، اور ان کی بادشاہی اور ان کی شہ سواری اور ان کے مجاہد ہونے کی نسبت سے اور ان کے عمل جہاد کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، چنانچہ وہ لوہے سے مختلف قسم کی چیزیں اور ملبوسات تیار کرتے تھے۔ اور اللہ نے سورۃ سبا میں فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے حکم دیا تھا کہ آپ کامل زرے بنایا کریں اور اس زروں کی جو کڑیاں ہیں اس کو اندازے سے جوڑ۔ تو اس کا تذکرہ یہاں اس انداز میں ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زروں کی صنعت و کاریگری سکھا دی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے انہیں سکھایا تھا صنعۃ لبوس۔ لبوس ملبوس کے معنی میں ہے، لباس اور پہننے کی چیزیں۔
یہاں مراد زرے ہیں کہ زرے بنانے کی صنعت ہم نے انہیں سکھا دی تھی۔ لکم تمہارے فائدے کے لیے، لکم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو صنعت عطا کی تھی اس کے بعد سے لوہے کا استعمال وسیع پیمانے پر ہونے لگا، ورنہ ایک زمانے میں یہ لوہا بھی اس طرح ایک نایاب اور کم استعمال ہوتا تھا، اور بلکہ جن قوموں کے پاس اس لوہے کے پگھلانے کے عمل کی مہارت ہوتی تھی تو وہ آہنی ہتھیار اس سے تیار کر کے غالب رہتے تھے۔ چنانچہ اسرائیلیوں کو فلسطین سے اسی وجہ سے بے دخل کر دیا تھا۔ لوہے کے استعمال کا جو دور ہے وہ 1200 اور 1000 قبل مسیح، اس زمانے میں یہ استعمال ذرا زیادہ ہونے لگا، اور یہ وہی زمانہ ہے جو داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، تقریباً یہ وہی دور ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی لوہے کی صنعت نے بڑی ترقی کی، اور جنگوں میں لوہے کا وسیع پیمانے پر استعمال، کم از کم وسیع پیمانے پر استعمال تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فلسطین اور شرق اردن بلکہ شام پر اسرائیلی سلطنت قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور یہی ان کے لیے ہاتھ کی کمائی کا ایک ذریعہ معاش بھی بنا کہ وہ چونکہ بڑے زاہد انسان تھے تو اپنے ہاتھ سے ہی جو کاریگری اور صنعت کرتے اسی میں سے وہ اپنا معاش کا گزارا کرتے تھے، اور بیت المال پر وہ بوجھ نہیں بنتے تھے۔ اگرچہ بیت المال سے خلیفہ کے لیے ضرورت کے موافق لینا جائز ہے، مگر وہ اس سے بھی اجتناب کرتے تھے، اور یہ داؤد علیہ السلام کا زہد تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی کتاب التجارت میں روایت ہے کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، جو شخص اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اس سے بہتر کھانا کسی کا نہیں۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، ہاتھ کی کمائی سے، اپنی محنت سے۔ اور ہاتھ کی کمائی سے مراد وہ تمام کمائیاں مراد ہے جس میں انسان کی اپنی محنت صرف ہو، چاہے وہ ذہنی صلاحیت ہو یا اس کی اور تعلیمی صلاحیت ہے یا عملی صلاحیتیں اور کام ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کا استعمال ہوتا ہے، وہ سب اس کی ہاتھ کی کمائی ہے، تو اس کی برکت کا تذکرہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دستکاری اور معاش یہ انسان کے اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے جس کو استعمال کرنا ہے، ورنہ داؤد علیہ السلام وہ تو بہت بڑے زاہد اور اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، مگر انہوں نے یہ ذریعہ معاش اختیار کیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت و کاریگری، لکم تمہارے نفع کے لیے۔ اگر زریں پہلے نہیں تھی تو بعد والوں کے لیے ایک نفع ہے، اور اگر تھی بھی تو جس خاص انداز سے داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلا کر اور اس میں کاریگری کی، وہ بعد کی دنیا کے لیے بھی ایک ذریعہ اور ایک سبب بنا نفع اور فائدے کا۔ چنانچہ لوہا جو ہے وہ ہر چھوٹی بڑی مشین میں اس کا استعمال اور اس کے ذریعے سے دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے، اور ہر چیز میں اور ہر طرح کی صنعت کے اندر لوہے کا جو وسیع پیمانے پر استعمال ہے وہ ظاہر ہے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ تم بچائے تم کو، من باسکم تمہارے لڑائی کے وقت۔ من باسکم تفسیر ابن کثیر میں ہے یعنی فی القتال، یعنی فی القتال۔ من باسکم، باس کا معنی ہے جنگ،
تو من بأسکم من حرب عدوکم، تمہارے دشمن کے جنگ اور تمہارے دشمن کے حملے سے یہ زریں تمہیں بچائے۔ اس سے پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختے جسم میں پہن کر اس سے بچاؤ کا ذریعہ بناتے تھے، لیکن وہ بڑے بھاری ہوتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور انہوں نے کڑے بنا کر اس انداز میں زرے بنا دیے جو کہ ہلکے بھی ہوتے تھے اور بچاؤ کا ذریعہ بھی تھا۔ تحسن احسان، احسن یحسن، احسان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کے لیے بچاؤ، یعنی بچاؤ اور پلس حفاظت۔ تو لیکون وقایۃ لکم، تاکہ یہ تمہارے لیے ذریعہ بچاؤ بن جائے۔ لتحسنکم کا یہ معنی ہے۔ فہل انتم شاکرون، تو کیا ہو تم شکر گزار۔ یہ استفہامیہ انداز ہے اور مراد اس میں حکم دینا ہے، جیسے قرآن میں ہے فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی باز آ جاؤ۔ فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر کرنے والے ہو، یعنی شکر کرو۔ اس لیے تفسیر مدارک میں ہے کہ یہ استفہام بمعنی امر کے ہے، یعنی فشکرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ہم نے ہواؤں کو تابع کر دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ یعنی وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ، یہ وہ جو پہلے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ گزرا ہے کہ ہم نے تابع کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، تو یہاں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو۔ یہاں تعبیر کا ایک فرق ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا، وہاں انداز ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ، مَعَ دَاوُودَ، مَعَ کا لفظ ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور یہاں مَعَ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کو تابع کر دیا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یہاں لام کا لفظ ہے، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کا جو تابع کرنا تھا اس میں، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کے تابع کرنے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ کہ پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو تسبیح کے عمل میں وہ پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے کہ داؤد علیہ السلام پڑھتے تسبیح اور پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے، تو وہاں چونکہ شرکت کا مطلب ہے تو وہاں مع کا لفظ اس لیے ہے۔ اور ہوا جو سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ ہوا ان کے تابع تھی، گویا کہ ہوا کی جو تابعداری تھی وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسی تھی گویا ہوا کا وہ مالک ہے۔ تو لسلیمان میں جو لام ہے وہ گویا لام تملیک ہے، ہوا سلیمان علیہ السلام کی تھی، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے مالک تھے کہ ہوا کو حکم دیا اور ہوا اسی رخ پہ چلی۔ وہاں ہواؤں کی صرف شرکت نہیں تھی بلکہ حکم کے تابع تھی، اور یہاں پہاڑ اس میں اشتراک ہے۔ تو مع داؤد اور لسلیمان کے درمیان یہ فرق ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے تسخیر انقیاد کلی اور پوری طرح تابعداری کے انداز میں نہیں تھی، بلکہ وہ پہاڑ گویا کے مقتدی تھے اور ساتھ میں شریک تھے عمل تسبیح میں، اور ہوائیں سلیمان علیہ السلام کی پوری تابع تھی کہ جو سلیمان نے ہواؤں کو حکم دیا اور جس رخ پہ چلنے کا حکم دیا اسی رخ پر ہوائیں چلی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا ہم نے ہوا کو،
اور اس تابعداری کا تذکرہ سورۃ سبا میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ غدوہا شہر و رواہا شہر، اس کی صبح 1 مہینہ اور شام 1 مہینہ، یعنی وہ مسافت جو کہ 1 مہینے میں طے ہوتی ہے وہ سلیمان علیہ السلام دن کے آدھے حصے میں طے کر لیتے۔ صبح سے شام تک کسی جگہ سفر کرتے تو وہاں پہنچ بھی جاتے اور واپس بھی آ جاتے۔ مثلا شام سے یمن گئے اور یمن سے پھر شام آئے، تو غدوہا شہر و رواہا شہر، گویا 2 مہینے کا سفر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام 1 دن میں طے کیا کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو ہم نے تابع کیا، عاصفةً تیز اور تند ہوا، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، کہ چلتی تھی وہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکات ڈالی تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تخت تھا جس پر سلیمان علیہ السلام سوار ہوتے اور ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اس تخت کو اڑا کر وہیں لے جاتا جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا ارادہ ہوتا، اور وہ گویا ایک غیبی جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر تھا کہ جس پہ سلیمان علیہ السلام سفر کرتے تھے۔ تجری بِأَمْرِهِ کا یہ معنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک بحری تجارت بھی تھی، ترسیسی بیڑا تھا، مگر یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ہوائیں ان کے تابع تھی۔ باقی تخت سلیمانی سے متعلق تو اسرائیلی روایات بہت زیادہ ہیں، کتنا بڑا تخت تھا اور پہلے ان میں 600 لوگ بیٹھتے، پھر پیچھے جو ہے پرندے، پھر فلاں، پھر جن اور یہ وہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، مگر وہ سب اسرائیلیات ہیں۔ اور تعجب ہے کہ یہاں اس مقام پر بھی ابن کثیر نے بھی ان میں سے کچھ باتیں نقل کی ہے اور تردید نہیں کی ہے، ورنہ امام ابن کثیر عموماً اسرائیلی روایات پر رد کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ تخت سلیمانی سے متعلق جو لمبے چوڑے قصے ہیں وہ اسرائیلیات ہیں، اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ ایک سوال اس آیت میں یہ بھی ہے کہ عاصفتاً کا معنی ہے تیز اور تند ہوائیں، لیکن سورۃ صاد کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، رخاءً کہ وہ ہوائیں نرم ہوتی تھی، حیث اصاب، سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوائیں نرم تھی، تو وہاں ہواؤں کی صفت ہے رخاءً نرم، اور یہاں ہے عاصفتاً سخت اور تیز اور تند۔ تو مطلب یہ ہے کہ بے اعتبار تیزی میں کہ وہ کتنی تیز رفتاری سے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھا کر دوسرے مقام پر پہنچاتے تھے، اس اعتبار سے تو وہ ہوائیں بڑی تیز تھی، مگر جو لوگ اس تخت پر سوار ہوتے تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے وہ ہوائیں نرم تھی۔ تو ایک اعتبار سے اس کی جو تیزی ہے وہ عاصفتاً ہے، اور ایک اعتبار سے جو سوار لوگ ہیں ان کے لیے وہ نرم ہے، تو رخاءً اور عاصفتاً کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی مرتن عاصفتاً و مرتن رخاءً، کبھی نرم اور کبھی تیز۔ التی بارکنا فیہا سے مراد شام ہے اور یہ گزر چکا ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز پر تھے، ہم ہر چیز پر ہیں عالم۔ ہمیں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزات دینا کتنا مفید ہے، اور ہم جانتے ہیں
کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہے، یہ ساری نعمتیں سلیمان علیہ السلام کی عاجزی میں اضافہ کرے گی، اور یہ کسی طرح بھی ان کے لیے غرور اور تکبر کا باعث نہیں بنے گی۔ ہم ہی ان حکمتوں کو جاننے والے ہیں۔ معجزات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، کُنَّا فاعلین وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ یہ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار و عطا سے ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے بھی ہم نے تابع کر دیا تھا، یعنی وَسَخَّرْنَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، پہلے جو سخرنا گزرا ہے یہ من الشیاطین اس سے متعلق ہے، اور باعتبار نحوی ترکیب کے اس کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ من الشیاطین خبر ہو اور آگے پھر من یغوصون اس کے لیے مبتدا ہو۔ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیطانوں کو تابع کر دیا تھا۔ شیاطین کا لفظ شیطان کی جمع ہے، اور شیطان کا لفظ شطنہ سے بنا ہے۔ شطن الرجل کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا دور ہونا، تو معنی یہ ہے کہ شیطان حق سے دور ہوتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق سے دور ہوتا ہے اور سرکش ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا اطلاق سرکش جن پر اور پھر سرکش انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو سرکش جن تھے وہ ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ یہاں شیاطین کا لفظ ہے تو گویا کہ کافر جن اور سرکش جن ان کے تابع تھے، اور وہ جو مسلمان تھے اور جو اسلام لے آئے تھے اور جو تابعدار تھے وہ تو پہلے ہی سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور تابع تھے، لیکن ہم نے ان سرکش شیاطین کو بھی تابع کر دیا تھا۔ تو وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اور ہم نے شیطانوں میں سے بھی تابع کر دیا تھا، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو کہ غوطہ لگاتے تھے لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ لہو کا یہ معنی ہے کہ لِأَجْلِهِ وَلِأَمْرِهِ، یہ غوطہ لگانا شیاطین اور جنات کا یہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کو تابع کر دیا تھا۔ تو لہو میں اشارہ ہے کہ یہ غوطہ وہ اپنے لیے نہیں لگاتے تھے، لا لنفسی، سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ یغوصون کا لفظ جو ہے یہ غوث سے ہے، صاد، تو یغوصون غوث کہتے ہیں دریا میں موتی کے لیے غوطہ لگانا، محض غوطہ لگانا نہیں، موتی نکالنے کے لیے غوطہ لگانا اس کو کہتے ہیں، اور وہ پانی اور دریا میں غوث کا لفظ۔ تو گویا اس میں کس مقصد کے لیے غوطہ لگاتے تھے یہ بات خود یغوصون کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ دریا میں سے موتیاں نکالنے کے لیے شیاطین اور جنات غوطہ لگاتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے موتیاں نکال کر پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھو جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آگ سے، اور آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے اور یہ ضدین ہیں، مگر وہ شیاطین کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ جنات پانی کے اندر غوطہ لگا کر اس میں سے موتیاں نکال کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے۔ یہ معجزہ تھا۔